اب دوسرا مرحلہ اس نیٹ ورک کا شروع ہوتا ہے غیبت امام زمانہ کے بعد، کہ آپ کے علماء نے اس مکتب کو کیسے مضبوط کیا. شیخ بہائی شاہ عباس کے رائٹ ہینڈ، شیعہ علماء مغلوں کے حکومت کے اندر داخل ہو گئے، شیعہ علماء شاہ عباس کے آفس کے اندر داخل ہو گئے. شاہ عباس اگر کوئی کام کرتا تو شیخ بہائی سے پوچھ کے کرتا. امام رضا کا روزہ بنانا ہے شیخ بہائی، کوئی عمارت بنانی ہے شیخ بہائی. حکومتوں کے سسٹم کے اندر گئے تاکہ نظام تشیع کو کیا کیا جائے، مضبوط کیا جائے. اقتصادیات خمس کے نام سے. آج کیوں مخالفین تقلید، مسئلہ مجتہد سے نہیں ہے، مسئلہ نظام ولایت. مطلب اگر کوئی مجتہد ہے تو لیڈرشپ ہے، اور اس کے پاس پیسہ ہے تو اکنامک سسٹم ہے. ایک 90 سال کا بوڑھا نجف میں بیٹھ کے بلینز آف ڈالر اس کے پاس آ جاتے ہیں بغیر کسی محنت کے کیے، ہر بندہ اسے بھیج رہا ہے. یہ کیا نظام ہے کہ ایک بندہ اپنے مال سے اگر $1 ملین کماتا ہے $2 لاکھ سال میں بھیج رہا ہے، اور اس طرح کے لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے پیسے بھیجتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نظام ہے. اب وہاں پیسہ جائے گا تو اس سے کیا چلے گا؟ نظام چلے گا. حشد الشعبی کی تنخواہیں آیت اللہ عظمہ سیستانی نے خمس کے سہم امام سے ادا کی ہوئی ہیں. مطلب اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ نظام نہیں چلا سکتے، لیکن پیسہ ہو پر لیڈرشپ نہیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو اہل بیت نے ایک نظام دیا. چوتھے امام کی میں نے اس اشرے میں چھوٹی سی مثال دی تھی، صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ امام نے اس لمبے عرصے امامت میں کیا کیا. ایک مرتبہ تبلیغ ہے، سسٹم ہے زبان سے. امیر المومنین کے خطبے، امام حسین کے خطبے، امام حسن کا کلام، امام زین العابدین کے خطبے نہیں، دعائیں آپ کو ملتی، کیونکہ دعا سے دشمن کا کوئی لینا دینا تھا نہیں. کہ ایک عابد ہے، زاہد ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، کبھی کمیل پڑھ رہا ہے، کبھی حمزہ شمالی پڑھ رہا ہے، کبھی مکارم الاخلاق پڑھ رہا ہے، تو اس سے بنو عباس و بنو امیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. امام نے کیا کیا؟ اگر کھلم کھلا تبلیغ کرتے تو مولا کو نقصان. وہ اسارت شہادت کے مقامات فرماتے ہیں واحد امام ہے امام زین العابدین، جس امام نے سب سے زیادہ غلام خریدے. مور دین 18,000 غلام، 18,000 غلام، بعض میں ہے 8,000 غلام. لیکن اگر آپ اس کو 2,000 پر بھی لے آئیں، 4,000 پر بھی لے آئیں، یہ سب سے زیادہ غلام ہے. اب سوال ہے کہ امام غلام خریدتے تھے کیوں؟ اب تعجب یہ ہے کہ لمبا عرصہ امامت، جس میں کوئی ممبر نہیں، جس میں کوئی تقریر نہیں، جس میں گلی گلی کوچا جا کے کوئی تبلیغ نہیں کہ آپ مکتب اہل بیت میں آ جاؤ، نظام امامت کو سمجھو. کیونکہ امام زین العابدین تک اگر کوئی شیعہ بھی تھا تو وہ شیعہ امامت کو مانتا تھا، پر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے. وہ ترتیب نماز و صلاۃ، صوم و صلاۃ پراپر ان تک پہنچی نہیں تھی. یہ تربیت کی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے. صلوات پڑھیں مولا کے شان پر. وہ تربیت تب شروع ہوئی. اب 5 منٹ کے لیے سوچ رہی، ایک ایسا امام جو گلی کوچوں میں نہیں گئے، جنہوں نے کھلم کھلا تبلیغ نہیں کی، اور لمبا عرصہ امامت ہے. جب وہ دنیا سے جاتے ہیں 5ویں امام، 6ٹھے امام، اور جب ان کی امامت آتی ہے اور وہ جب مسند درس اور علم بانٹنے کی مسند پہ بیٹھتے ہیں تو اس امام کے درس میں شرکت کرنے والے شاگردوں کی تعداد 2,000 سے لے کے 4,000 کی. کہ حاکم اتنا پریشان کہ کسی اور کی بھی مسند لگتی تھی، تو انہوں نے کہا جو اس کے درس میں آئے گا اسے، مثال دے رہا ہوں، 4 درہم پیسہ ملے گا. مطلب ایک مجلس ہو، پیسے دے کے بولے جو آئے گا مجلس سننے اس کو 4,000 روپیہ ملے گا. اور باہر شرطے کھڑے کر دیے کہ جو جعفر صادق کو سننے جائے گا اس نے 4 درہم مثلا دینے ہیں. تو لوگ بھی بڑے تیز تھے، پہلے جاتے تھے ان صاحب کے یہاں 4 درہم لیتے تھے، پھر آتے تھے 6ٹھے امام کے یہاں 4 درہم دیتے تھے. ایک جیب سے لیا، دوسری جیب میں ڈال دیا، اور 6ٹھے امام کے درس میں آ گئے. لیکن سوچنے کی بات یہ 4,000 2,000 شاگرد نکلے کہاں سے؟ کربلا میں امام حسین بلا رہے ہیں، 72 نہیں. 4تھے امام گھر کے اندر محصور، کوئی کھلم کھلا تبلیغ نہیں. یہ شاگرد کہاں سے بنے؟ تو کہا وہ کام جو امام زین تب کہتے ہیں دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل بیت. نیٹ ورک سیکرٹ ہے، کھلا ہوا نہیں ہے. اب ان سیکرٹ کو سمجھو خریدے. اور ایک غلام کا واقعہ جو میں نے پچھلے سال سنایا تھا کہ مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں برس رہی، پانی نہیں آ رہا،
لوگ 3 دن تک صحرا میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں، بندہ واپس آ رہا، ماؤں کے گودوں میں بچے، سینوں کا دودھ خشک ہو چکا. وہ شخص کہتا ہے ہم نے دیکھا اللہ بارش برسا ہی نہیں رہا، دعائیں کر کر کے تھک گئے. کہ اتنے میں واپس آ رہے تھے، گلی میں غلام خرید کھڑا ہوا تھا، اس غلام کی نگاہ اس ماں کے گود میں پڑے ہوئے بچے کے رونے کی آواز پہ پڑی. اس کا دل لرز اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ خدایا رحم کر اپنے بندوں پہ، بارش برسا دے. کہ اس نے بس کہا، بادلوں نے آنا شروع کر دیا. ودن دا سیکنڈز بادلوں نے برسنا شروع کر دیا. یہ کہتا میں پریشان، سیاہ حبشی غلام، زبان کا اثر اتنا کہ بس کہا بادلوں نے برسنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ غلام تو مجھے چاہیے. پیچھا کیا، چلتا گیا، گھر کے اندر داخل ہوا، دروازے پہ دستک دی، کنیز آئی. کس کا گھر ہے؟ کہ علی ابن الحسین کا گھر ہے، زین العابدین کا گھر ہے. کہ مجھے کام ہے تمہارے مالک سے. امام نے کہا اندر بلاؤ. اندر آیا. کہ فرزند رسول آپ کا ایک غلام ہے، وہ مجھے چاہیے، جتنی قیمت بولیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. امام نے فرمایا تو اتنی قیمت دے کیوں رہے باپ؟ مارکیٹ میں جا، بازار میں جا، کسی اور سے جا کے خرید. کہ نہیں یہی غلام چاہیے. امام نے کہا یہ کیوں چاہیے؟ کہ آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب الدعوہ ہے. جس نے مستجاب الدعوہ بنایا اسے کہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب الدعوہ ہے. امام نے کہا اچھا کون سا غلام ہے؟ سب کو بلایا، کثرت میں غلام تھے. کہ یہ والا. امام نے غلام کو دیکھا. کہ غلام کب سے تو کرامتیں دکھلانے لگا؟ کہ مولا واللہ میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھا. یہ کہہ رہا ہے تو نے دعا کی خدا نے بارش برسا دی. کہ مولا میں نے بس زبان سے لفظ نکالے، اب رب کی مرضی، جس کی آواز کو سنیں نہ سنیں باقی عطا سب آپ کی ہے. امام نے کہا میں نے آج تک خریدے ہوئے غلام کو واپس بیچا نہیں ہے. تو اگر خریدنے آیا ہے اور یہ غلام اتنا اچھا ہے، میں زین العابدین اسے آزاد کر دیتا ہوں. اب اس کی مرضی ہے یہ تیری غلامی میں آئے نہ آئے. کہتے ایک دعا اس غلام نے بازار میں کی تھی، خدایا بارش برسا دے. جیسے چوتھے امام نے کہا میں نے آزاد کر دیا، اس غلام نے صدا بلند کی، فرمایا پروردگارا زندگی تب تک پسند تھی جب تک زین العابدین کی غلامی میں تھا.